میں مخاطب ہوں اپنے چیف جسٹس پاکستان سے۔ ان پہ مشکل وقت تھا، لا منسٹری نے پریزیڈنٹ کے کہنے پہ ریفرنس بھیجا، لیکن اس کے پیچھے وہی مافیا تھا جس نے ہمیشہ آئین کی اور قانون کی پامالی کی۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں جس وقت میں پریزیڈنٹ تھا، ہم نے یہاں آپ کو انوائٹ کیا لاہور ہائی کورٹ بار کے فورم پہ۔ ہم نے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جسٹس قاضی فائز صاحب ایڈریس پہ یہاں موجود ہوتا، لیکن یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ کو ابھی مجرم نہیں کہتے۔ بعد دھرنا کیس کا بھی فیصلہ دیا جس پہ بدقسمتی سے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آپ 9 مئی کے معاملات میں دیکھیں، یہ پہلے سے کہیں اور جگہ پہ ڈیزائن تھا۔ آپ ایک عمارت کو نقصان پہنچانے کی بنیاد پر پوری کی پوری ریاست کو آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ نے ہماری معصوم خواتین، میں یاسمین راشد، آپ خواتین کی آواز بھی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے اگلے مہمان کو، اپنے اگلے اسپیکر کو بلاؤں گی، مقصود بھٹر صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابقہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عہدیداران لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار و معزز ممبران ہائی کورٹ بار، میڈیا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح وہ آہستہ آہستہ ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں۔ میں آج گزارش کروں گا، میں مخاطب ہوں اپنے چیف جسٹس پاکستان سے۔ یہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جب ان پہ مشکل وقت تھا۔ بظاہر تو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، لا منسٹری نے پریزیڈنٹ کے کہنے پہ ریفرنس بھیجا، لیکن اس کے پیچھے وہی مافیا تھا جس نے ہمیشہ آئین کی اور قانون کی پامالی کی، اور جو آج بھی قانون اور آئین کی پامالی کر رہا ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ پہ جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں اور سپریم کورٹ میں، تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار میں جس وقت میں پریزیڈنٹ تھا، ہم نے یہاں آپ کو انوائٹ کیا لاہور ہائی کورٹ بار کے فورم پہ۔ ہم نے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ کو یہاں مدعو کیا کہ ہم اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، اور جیت آپ کی ہوئی۔ اس وقت ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اس لاہور ہائی کورٹ سے کسی ایک بھی جج کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہاں جسٹس قاضی فائز صاحب کے ایڈریس پہ یہاں موجود ہوتا، لیکن یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ آج ہم پچھلے جب سے انہوں نے اوتھ نہیں لیا، ہم کہتے رہے ہیں کہ ہمارے آج کے سب سے بڑے مجرم یہ ہماری سپریم کورٹ ہے۔ اس کے بعد ہم کی بات کرتے ہیں یا باقی اداروں کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم سپریم کورٹ کو ابھی مجرم نہیں کہتے۔ ابھی ہم آپ سے مخاطب ہیں، ابھی آپ سے ہم اپنے مطالبے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے مایوس کیا تو ہم آپ کو واپس مجرم نمبر 1 پہ لے کے جائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے فیصلے دیے جن کی بنیاد پہ آپ پہ مشکل وقت بھی آیا، لیکن آپ نے فیض آباد دھرنا کیس کا بھی فیصلہ دیا جس پہ بدقسمتی سے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لیکن آج ہم اس پہ عمل درآمد کرنے کی صرف بات نہیں کرتے، ہم آپ سے بات یہ کرتے ہیں کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی امپارشل انکوائری کرائیں۔ آپ 9 مئی کے معاملات میں دیکھیں کہ آیا یہ عام پبلک سے یہ کروایا گیا، یا آیا کوئی جو ہماری پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایک بھی سیاستدان اس میں انوالو تھا۔ اگر آپ یہ سچائی باہر نہیں لے کے آئیں گے تو اسی طرح جیسے ایک معصوم کچھ دن پہلے، میں اسے شہید کہوں گا، شہید ہوا ہے کہ 9 مئی کے معاملات کی گریب میں آپ نے پوری اسٹیٹ کو گردن سے پکڑ کے لٹا دیا ہے۔ آپ نہ کسی کو آواز نکالنے دیتے ہیں، نہ کسی کی کوئی انسانی حقوق کی تنظیم یہاں پہ بات کر رہی ہے۔ میڈیا وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور پڑے ہیں۔ صرف بات ہو رہی ہے صرف ہماری لیگل فٹرنیٹی میں، یہاں پورے زور سے بات ہو رہی ہے
ہم بالکل نہیں آپ سے ڈرتے. ہم بالکل کہتے ہیں کہ ہماری ملک کی جو زیادہ خرابیاں ہیں ان کا اگر ہم کوئی دیکھیں کہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ہوئی ہے. آپ ایک عمارت کو نقصان پہنچانے کی بنیاد پر پوری کی پوری ریاست کو آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. آپ نے ہماری معصوم خواتین, میں یاسمین راشد کا ایک اور تعارف آپ کے سامنے کراؤں کہ یاسمین راشد ہمارے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب راشد نبی ملک کی اہلیہ بھی ہیں. وہ ہمارے ایک وکیل کی اہلیہ ہیں. وہ 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. وہ کینسر سروائیور ہیں. اسی طرح دوسری ساری خواتین, آپ خواتین کی آواز بھی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات میں اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے ہر محب وطن اور ہر پرامن شہری کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے. ہم اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, میری ہائی کورٹ بار سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آج کے جو آپ ریزولوشن پاس کرتے ہیں اگر اس کو بھی شامل کریں کہ چیف جسٹس صاحب 9 مئی کے معاملات کی بالکل امپارشل انکوائری کرائیں اور جو بھی مجرم ہے اس کو کٹہرے میں آنا چاہیے, چاہے کوئی وہ فوجی جرنیل ہے یا کوئی اور آدمی ہے. بہت شکریہ جی. جو پاکستان کے عوام کی میں ماں کا رول ادا کرے, جو اپنے بچوں کو, جس بچے کا ذکر ہوا اس ریزولوشن کے اندر, بچے کون کھاتی ہے؟ ڈائن کھاتی ہے. ہمیں وہ ریاست چاہیے جو ماں کا رول ادا کرے. ہمیں وہ ریاست چاہیے جو ماں کا رول ادا کرے, جو ڈائن کا رول ادا کرتی ہے, اپنے بچوں پر ظلم کرتی ہے, اپنے بچوں کے بنیادی حقوق سلب کرتی ہے. ہمیں وہ ریاست نہیں چاہیے. اور آخری بات, اس تحریک میں جب یہ پاکستان کے عوام کی تحریک ہے تو اس تحریک میں پاکستان کے عوام کو شامل ہونا ہوگا, پاکستان کے طلباء کو شامل ہونا ہوگا, پاکستان کے مزدوروں کو شامل ہونا ہوگا. تب ہم یہ پاکستان کے بنیادی انسانی حقوق کو بحال کر سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو وہ حقوق دے سکتے ہیں جن کی ضمانت آئین پاکستان دیتا ہے. آئین پاکستان دیتا ہے. آئین پاکستان دیتا ہے.